حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ میلہ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر میلہ چلے گئے۔ ساری قوم، بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے۔ وہ اٹھے اور ان بتوں کے پاس گئے تو دیکھا وہاں خداؤں کے سامنے قسم قسم کے حلوے، پھل اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنز بھرے لہجے میں کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے نہیں؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے واپس لوٹے تو دیکھا ان کے سارے معبود اوندھے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا؟ اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا، انہیں ان کا خیال آ گیا۔ کہنے لگے کہ یہ اس نوجوان کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے خداؤں کا دشمن ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے یہ سنا تو غم و غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے رعب سے انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، ان کے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تب پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ ان سے فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، جبکہ تمہیں اور تمہاری چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کلہڑے کی مدد سے ان سب بتوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی واضح ترین نشانی تھی کہ یہ بالکل بے بس ہیں، لیکن ان واضح نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے۔ کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خشنودی چاہتے ہو تو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دھڑکتی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس کی تبلیغ اور دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ پھر ان لوگوں نے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا۔ پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا، لکڑیاں اکٹھا کر کے اس میں ڈالو۔ سب نے بڑھ چڑھ کر خوب حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں اکٹھا ہو گئیں کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا اور آگ میں پھینکا۔ ادھر مدد کے لیے جبریل علیہ السلام آ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے مدد کے لیے کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا محتاج ہوں، تیرا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ سے تو مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیکھ نہیں رہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ کیا خبر وہ جلانا چاہتا ہو اور میں بچنے کی دعائیں کر بیٹھوں؟ اور اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو میرا حال معلوم ہے اسے، ضرورت نہیں میرے کہنے کی۔ جب آگ کے شعلے پر آئے تو اللہ کا حکم ہوا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے نہ تو کپڑے جلائے نہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا۔ سبحان اللہ! لوگ آگ کے ارد گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جوں ہی انہیں پھینکا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں،
بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے ان دنوں جو راحت و سکون حاصل تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیران تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ان کی بیوی سارہ، حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص پورے وابل شہر میں ایمان نہیں لایا اور تمام لوگ کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ پیغام الہی سنائیں اور حق کی دعوت پہنچائیں، اور یہ سوچ کر ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔